اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پنجاب آرٹ کونسل راولپنڈی کے زیر اہتمام ممتاز شاعر، محقق اور نقاد عارف فراد صاحب کے ساتھ ایک خصوصی تقریب عارف فراد شخصیت اور فن۔ اس تقریب میں آپ سب خواتین و حضرات کو، شرکائے تقریب کو، مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ملتمس ہوں ممتاز ادبی شخصیت، ممتاز تعلیمی شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اسٹیج پر کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوں۔ تشریف لائیں۔ استدعا گزار ہوں جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما ہوں اسٹیج پر۔ بزرگ شاعر جناب نسیم سار صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے، اور آپ کی تالیوں کی گونج میں عارف فراد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف فرمائیں۔ کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لاریب ذات پاک کی رحمت کا باب ہوں، مجھ میں بھرے علوم ہیں دونوں جہان کے، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں۔ آج کی اس تقریب میں تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کرتے ہیں ممتاز قاری، آپ شاگرد مشتاق انور ہیں اور قاری مشتاق انور صاحب کے شاگرد ہیں۔ اقرا کے آپ جو ہے وہ چیئرمین ہیں۔ بہت سی جگہوں پر وزیر اعظم ہاؤس سمیت بہت سی جگہوں پر تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ میرے شاگرد رشید ہیں۔ قاری ذیشان حیدر سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام مجید کے لیے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله
صدق الله العظيم. جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ تلاوت کلام مجید کے بعد گلہائے عقیدت بحضور مولائے کل ختم رسول ہادی اکبر مصلح اعظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں گورنمنٹ کالج عسکر مال کے اسٹوڈنٹ محمد یاسین۔ تشریف لائیں۔ محمد یاسین گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اول حمد ثنا الہی تے او مالک ہر ہر دا اس دا نام جتالن والا او کسے میدان نی ہرے دا تے پڑھنے دا تو مان کرینا تے نہ بولی میں پڑھیا او جبارے کہار کہاوے متا روڑ سٹے دودھ کڑے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور کہاں وہی زے مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہی زے مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نوا جو مل رہا
ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، گنہگار ہوں میں، میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ اچھا بہت اچھا۔ ماشاءاللہ سماں باندھ دیا ہے دونوں، قاری صاحب نے بھی اور یاسین نے بھی۔ معزز شرکائے تقریب، ادب کے مختلف شعبے اور جہتیں ہیں جن میں تخلیقی ادب بھی ہے، تدریس ادب بھی ہے، فروغ ادب بھی ہے اور تحقیقی ادب بھی ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے آج کے صاحب شام جو ہیں، انہوں نے ان چاروں شعبوں میں حت المقدور اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اردو مائع کے خد و خال اور موسم نارسائی اور زنجیر، اور اس کے بعد ان کا جو عروج پہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ ان کا گراں قدر ایک اضافہ ہے۔ بہت سی تالیاں عارف فرہاد کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان مسند، معزز خواتین و حضرات، اردو شاعری میں غزل اور نظم دو اہم اصناف ہیں۔ در حقیقت ان اصناف کی عدم موجودگی میں شاعری کا تصور امر محال ہے۔ غزل اور نظم کے حوالے سے عہد حاضر میں عارف فرہاد کا شمار اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ اس مختصر ادبی نشست میں ان کی شخصیت و فن کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ایک کار محال ہے، تاہم ایک مختصر اظہاریے کے ذریعے چند پہلوؤں پر بات ہوگی۔ ایک خالص اور سچا تخلیق کار ان کہے لفظوں اور ان دیکھے مناظر کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ جہان موجود سے بیگانہ ہو کر نئے جہان کی تلاش کرتا ہے اور نتیجتاً موسم نارسائی کے سرد و گرم سے گزرتا ہے۔ اس مسافت میں ایک خالص اور سچا تخلیق کار ان کہے لفظوں اور ان دیکھے مناظر کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ جہان موجود سے بیگانہ ہو کر نئے جہان کی تلاش کرتا ہے اور نتیجتاً موسم نارسائی کے سرد و گرم سے گزرتا ہے۔ اس مسافت میں درد و غم بھی ہوتا ہے اور کیف و سرور بھی۔ اس میں جلوت بھی ہے اور خلوت بھی، اندھیرے میں ڈوبے سرسبز جنگل کا سناٹا بھی ہے اور کرب اور پیاس کا شور بھی۔ عارف فرہاد بھی اسی راستے کے مسافر ہیں۔ وہ نئی راہوں اور نئے جہانوں کی تلاش میں سفر کی ابتدائی صعوبتوں کے دوران اپنے باطنی مشاہدے کو غزلوں اور نظموں میں ڈھالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک بوند تھا پہ جستجوئے یار میں نہ پوچھ، ایک بوند تھا پہ جستجوئے یار میں نہ پوچھ، وسعت میں بے کنار ہوا بحر و برسے میں۔ ایک اور شعر ملاحظہ ہو، فرہاد عشق اور سکون دونوں پا لیے، کر کے تلاش اس کا وجود اپنی ذات میں۔ ایک اور شعر دیکھیے، یہ جو تیرا حسن شباب ہے یہ تو بس نظر کا سراب ہے، یہ جو تیرا حسن شباب ہے یہ تو بس نظر کا سراب ہے، مجھے روکنا ہے یہاں تو پھر کسی اور طرز کا جال دیکھ۔ اور عارف فرہاد اپنے معاصر ادبی اور فلسفیانہ رویوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ موجودیت اور بے معنویت کی مثالیں ان کی نظموں میں موجود ہیں۔ جیسے ان کی ایک نظم ہے، عجب مجذوب صحرا ہے، جس کا موضوع
لامحدود اور بے انت کائنات میں وجود انسانی کی تلاش ہے۔ اسی طرح ان کی ایک نظم بساط کائنات کو میں کیا کروں یہ بھی ہے۔ اس میں وہ زمین، چاند اور الیکٹران کی طرح اپنے وجود کو بھی روشنی کے دائروں میں گھومتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک انجانی کھوج انہیں سائنس اور فلسفہ کا در کھٹکھٹانے پہ مجبور کرتی ہے۔ عارف فرہاد کی شاعری دراصل ان کی ذات کا اظہار ہے۔ اظہار کا سلیقہ، تہذیب اور فنی رکھ رکھاؤ کلاسیکی مزاج کا عکاس ہے، تاہم جدید حیثیت کا شعور اور نئے اظہاری رویے انہیں اپنے عہد سے جوڑتے ہیں اور ان کے فکر و فن کو انفرادیت عطا کرتے ہیں۔ آخر میں انہی کا ایک شعر، کروں میں کیسے احاطہ کہ تیرے شعروں میں سبھی حروف سمندر ہیں، سب کنارے حروف۔ ماشاء اللہ جی، یہ جو تیرا حسن شباب ہے یہ تو بس نظر کا سراب ہے، مجھے روکنا ہے یہاں تو پھر کسی اور طرز کا جال دیکھ۔ یہ تھیں جناب محترمہ شمسہ نورین صاحبہ، آپ بڑے خوب طریقے سے آپ نے جو ہے کم وقت میں اپنا اظہار بیان کیا۔ ایک بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں ان کی شاعری کے بارے میں۔ جناب عارف فرہاد صاحب اور میں دونوں پی ایچ ڈی میں کلاس فیلو تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں باٹنی زوالوجی کیمسٹری کے سابق اسٹوڈنٹ ہیں، بی ایس سی ہماری جو ہے۔ اچھا، تو چند دن پہلے جو ان کے اعزاز میں تقریب ہوئی، اس میں میں نے ایک مضمون پڑھا جو یہ تھا کہ عارف فرہاد کی شاعری میں نباتاتی علامتیں، تو کم از کم جو ہے وہ 40-50 پودے جو ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ ان میں موجود ہے ان کی شاعری میں، اور جو علم انہوں نے علم نباتات سے حاصل کیا ہے اس کو لے کر جو ہے وہ آگے چلے ہیں۔ رات کی رانی ہے، برگد ہے، توت ہے، ششم ہے، بیری ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ چلغوزے اور اناروں کا تذکرہ بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کے تذکرے تک کی محدود نہیں رہے، ان کی فیملی اور جین اور ڈی این اے تک بھی جو ہے ان کی نظر جو ہے وہ پہنچی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک فنکار جس طرح کی لرننگ اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سامعین پر ذرا بوجھ بن جاؤں، تو ان کی سماعتوں پر خاص طور پر تو ان کی فرمائش تھی اپنے عارف فرہاد صاحب کی۔ میں تو ان کی شخصیت کے لیے کافی عرصے سے ایسا ہوا ہے کہ کئی بار انہوں نے دعوت دی اور میں وہاں سے، اصل میں کیڈٹ کالج کی ذمہ داریوں کچھ ایسی ہیں کہ وہاں سے نکلنا بہت دشوار ہوتا ہے، تو وہاں سے میں جب نکلا تو میرا بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے یہاں کچھ بولنا ہے، اس لیے باقی لوگوں پر میں چھوڑ دوں گا جو کچھ انہوں نے بولنا ہے۔ تو عارف فرہاد سے میری کئی ملاقاتیں ہیں، اس سے پہلے بھی، ان سے پہلی ملاقات یا ان سے پہلا تعارف جو تھا وہ مختلف رسائل سے ہوا۔ میں خود بھی راول پنڈی کا رہنے والا ہوں، لال آزار کالونی کا، اور یہ بالکل قرب میں ہمارے یہ کمال آباد میں یہ رہتے تھے، اور ان کا خاص کر کے ایک اسکول، اور جس زمانے میں میں اپنا اسکول چلا رہا تھا یہاں پر راول پنڈی میں، تو یہ بھی میرے ہم پیشہ تھے۔ جی اچھا، تو یہاں عارف فرہاد سے جو میری ملاقاتیں چند ہیں، میں نے ان کی شخصیت کو بڑا گہرا پایا، اور یہ گہرائی ان کی شاعری میں، ان کی نظم میں، ان کی غزل میں، ہر چیز میں ملتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر شاعری میں انہوں نے کہیں کسی قسم کی کوئی منافقت نہیں کی، جیسی ہے، جیسے خود ہیں ویسی ہی ان کی شاعری ہے۔ اور باقی جہاں تک تعلق ہے ان کی شاعری کا، تو ماہیے سے لے کر نظمیں، غزلیں، قطع
اور باقی اس کے علاوہ ان کی شخصیت اقبال شناس کے حوالے سے بھی ہے، اور ایک محقق اور نقاد کے حوالے سے بھی ان کو ہم یاد رکھتے ہیں، بلکہ ان کو جانتے ہیں۔ ان کی شاعری میں رومانویت سے لے کر جدت، کچھ بھی آپ سمجھ لیں آپ کو مل جائے گا، ہر چیز ملے گی۔ جدید شاعر بھی ہیں، جدت پسند بھی ہیں، اور روایت اور ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے کھیتوں کے ساتھ، اپنے پودوں کے ساتھ، اپنے باغ میں، یہ ہر چیز کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کی شاعری میں بہت مختصر طریقے سے میرے پاس ان کی ایک ہی کتاب پہلے تھی، زنجیر، جو کہ بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی۔ آج میں جب آ رہا تھا تو میں نے اپنے اس میں ڈھونڈی، مجھے وہ سامنے نظر نہیں آئی تھی، میں نے کہا کہ ذرا ایک نظر پھر دیکھ لوں، لیکن چلیں لیکن جب میں نے یہ زنجیر پڑھی تھی تو اس زنجیر نے مجھے اپنی زنجیر جکڑ لیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی نظمیں تھی، بہت خوبصورت نظمیں، اور مطلب نظر آتا تھا کہ یہ عارف فرہاد اس میں جیسا ہونا چاہیے ویسا نظر آیا مجھے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی میرا پہلا تعارف ان کے ماہیوں سے تھا، جو حیدر قریشی صاحب کا ایک مضمون میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، اور اس بارے میں یہ ماہیے کے حوالے سے بلکہ ان کی کتاب بھی بہت پہلے آئی تھی، میرا خیال 2002 میں، یعنی کہ 19 سال ہو چکے ہیں یہ کتاب آئے ہوئے۔ تو وہ اس کتاب کے حوالے سے ہی مجھے ان کی یہ جو پہچان ہوئی۔ تو آپ دیکھیں چند ماہیے میں ان کے ہے کہ پھولوں بھرے گاؤں میں بھول نہیں سکتا پیپل تیری چھاؤں، پھولوں بھرے گاؤں کو بھول نہیں سکتا پیپل تیری چھاؤں کو۔ اب دیکھیں ایک بات بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو مائیے اکثر جو شعراء کہتے ہیں تو اس کا پہلے مصرع صرف قافیہ پہ مائیے ایک ہوتی ہے، لیکن ان کے جو جتنے بھی ماہیے میری نظر سے گزرے ان میں وہ قافیہ پہ مائی نہیں، بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی وہاں پر اس سے بنت ہے، جڑت ہے، کہیں تعلق ہے ہر چیز کا، ہر مصرے کا ایک دوسرے کے ساتھ باہم وہ پیوست ہیں۔ تو کھیتوں میں اگی سرسوں خوشبو کہتی ہے ملنا مجھے پھر پرسوں، اور جھومر تیرے ہلتے ہیں لوگ زمینوں کے آکاش سے ملتے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے، یہ ساری کی ساری داد انہی کو جانی چاہیے۔ جھرنا تیرے گاؤں میں دھوپ کے راہی بھی آ بیٹھے ہیں چھاؤں میں۔ بہت شکریہ، میں چند الفاظ کہہ سکتا ہوں۔ بہت جناب ظہیر قندیل صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، اور انہوں نے جو مثالیں دیں وہ ان میں سے 3 نباتاتی مثالیں تھیں، اور میرے جو میں نے دلیل پیش کیا اس کی جو ہے وہ اس کو تقویت ملی۔ معزز شرکاء تقریب، کسی پٹھان کا ماہیے پر تحقیق کرنا بہت قابل تحسین کام ہے، اور فرہاد جو ہے وہ شیریں کلام ہیں، ان کا کلام جو ہے وہ بہت میٹھا ہے۔ اور اب میں استدعا گزار ہوں جناب طلعت منیر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستقبل کریں۔ بہت نوازش تھی، اور میں صاحب صدر کی اجازت سے اور تمام حاضرین مجلس کی اجازت سے عارف فرہاد صاحب سے کوئی بہت لمبی چوڑی ملاقات تو نہیں ہے، لیکن جب سے ہے یہ ایک ایسی ملاقات ہے جو ایک دوسرے کی یعنی ایک قلبی ملاقات میں ڈال چکی ہے۔ میں کچھ چیزیں تحریر کر کے لایا ہوں، کیونکہ عارف فرہاد صاحب کی 3 کتب میرے پاس تھیں، اور میں ذاتی طور پر یہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ جیسی تحریر یا جیسی کتب یا جیسی شاعری عارف فرہاد صاحب کرتے ہیں، ایسی شاعری کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی ایک کتاب
ایک آدمی کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ وہ اس پہ تبصرہ کرے. ایک آدمی کے لیے تینوں یا چاروں کتابوں پر تبصرہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو گہرائی اور جو چیزیں ہیں وہ مشکل ہیں. جناب علی، میں خود کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ عارف فرات صاحب کی ہماگیر شخصیت اور ارتفاع فن پر کچھ زیادہ کہہ سکوں، لیکن عارف بھائی کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. آج کی اس تہذیب میں موضوعاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں جناب عارف فرات صاحب کے فن اور شخصیت کا احاطہ ہونا ہے، کیا جانا ہے، اور ان کی فنی اور شخصیت جہاد کو دریافت کیا جانا ہے، جو کہ اس تقریب کا اصل مقصد ہے. اس بات پر دو رائے نہیں ہو سکتی کہ فن اور شخصیت موضوعی لحاظ سے جداگانہ عناصر اور اصناف کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی بھی تخلیق کار کے کام کو سمجھنے کے لیے اس کی شخصیت کا مطالعہ نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ ہر شاعر اور ادیب اپنے عہد کے سماجی فکر و میلانات سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے، اور یہ اثرات اس کی شخصیت کے آئینہ سے گزر کر اسے ایک نئے تخلیقی رویے سے ہمکنار کرتے ہیں. لیکن اپنے عہد کے فکری شعور کے اثرات قبول کرنے سے پہلے اس کا ایک خاندانی پس منظر اور ان کی ایک نجی زندگی کے واقعات کا تسلسل ان کی زندگی کی تعمیراتی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہ شخصیت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ فن کے علاوہ اس حیثیت سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ جناب عارف فرات صاحب کی شخصیت کے موضوع سے ہم ان کی نجی زندگی اور خاندانی پس منظر سے انصاف نہ کر سکیں گے، اور جہاں تک عصری شعور کی شخصیت پر اثر انداز کا تعلق ہے، ہم عصر ہونے کے ناطے یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم عارف فرات صاحب کے ہم عصر ہیں. ہم عصر ہونے کے ناطے ہم متضاد فکری میلانات بھی ہمارے متضاد فکری میلانات بھی اس میں حائل ہو سکتے ہیں. آج سے 200 سال پہلے کی جو لکھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہمارے فکری میلانات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں مختلف موضوعات میں سے گزرتے ہوئے. تو ہمارے ساتھ ایک یہ بھی ہے تو حائل ہو سکتے ہیں. لہٰذا میں صرف ان کے فن کا تجزیہ اپنی بساط کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کا میں اپنے آپ کو زیادہ اہل نہیں گردانتا، کیونکہ میں خود بھی ابھی اسی مسافت کا راہنورد ہوں. ویسے تو ہر قلمکار کی تخلیقات میں سے یہ شخصیت کے اوپر اتنی لمبی بات نہ ہو تو بھی ہر قلمکار کی تخلیقات سے اس کے ذاتی تجربے اور اس کی نجی واردات جھانک رہی ہوتی ہیں، جو کافی حد تک شخصیت کی عکاسی کر بھی دیتی ہیں. اب میں ان کے فن کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کروں گا کہ عارف فرات صاحب کی غزلوں کے مجموعہ موسم نارسائی کی محض ابتدائی ورق گردانی کرتے ہوئے، جو کہ ایک ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، ابتدائی ورق گردانی کرتے ہوئے عارف فرات میری نظر ایک شعر پر رک گئی جو انسان اور اس کے دائرہ کار پر بحث کر رہا ہے.
سوری میں دوبارہ پڑھتا ہوں. افتخار عارف صاحب کی غزلوں کے مجموعہ موسم نرسائی کی محض ابتدائی ورق گردانی کرتے ہوئے میری نظر ایک شعر پہ رک گئی جو انسان اور اس کے دائرہ کار پر بحث کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہوں کیسے قطرہ آب ہوں، کہوں کیسے ایک حباب ہوں، کہوں کیسے قطرہ آب ہوں، کہوں کیسے ایک حباب ہوں کہ ازل ابد پہ محیط ہوں میرے شرق و غرب شمال دیکھ. اس شعر نے مجھے ورق گردانی سے روک کر اس شعر اور باقی جو آنے والے اشعار ہیں ان کے بارے میں ایک وہ دے دیا، اندازہ دے دیا کہ کیا ہے. اب اس شعر کے بارے میں چند ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ قدیم فلسفہ میں آپ لوگ مجھ سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. قدیم فلسفہ میں ہیگل کہتا ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کے موجودات کی گواہی دے کر وجود میں آتا ہے. انسانی ادراک کی وسعت کا فہم. عارف فراد صاحب کی شاعری میں ہیگل کے فلسفہ کے تناظر میں اس شعر میں نظر آتا ہے. اپنے شرق و غرب شمال میں موجودات کا ادراک انسانی وصف ہے جو اسے دیگر جانداروں سے جدا کرتا ہے. ایک شعر میں خود شناسی کی اڑان اور شعور ذات کی بات کرتے ہوئے زمانے کے معنوی حقائق پر ایک پختہ ذہنی دسترس رکھتے ہوئے جس کی غمازی ایک شعر عمدہ انداز میں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیرا حسن شباب ہے یہ تو بس نظر کا سراب ہے. یہ جو تیرا حسن شباب ہے یہ تو بس نظر کا سراب ہے. مجھے روکنا ہے یہاں تو پھر کسی اور طرز کا جال دیکھ. اور رومانوی شاعری میں محبوب کے پچھتاوے کو وہ اپنے معروف اور خوبصورت شعر میں اپنے ملال کے طنز کو یوں ملول کرتے ہوئے کہتے ہوئے ہیں کہ وہ جو نفرتیں تھیں عروج پہ انہیں آ گیا ہے زوال کیا. وہ جو نفرتیں تھیں عروج پر انہیں آ گیا ہے زوال کیا. مجھے پھر سے ملنے لگے ہو کیوں تمہیں آ گیا ہے خیال کیا. اور اس میں شعریت کی خوبصورتی بھی اپنے کمال پہ ہے. اس غزل کا ایک اور شعر ہے. تجھے ظام ہے تو تراش دوں میں تجھ سے بڑھ کے حسین شخص. تجھے ظام ہے تو تراش دوں میں تجھ سے بڑھ کے حسین شخص. میرے ہاتھ میں ہے ہنر بہت میرے سامنے یہ جمال کیا. انفیکٹ میں اس دوسرے شعر پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس دوسرے شعر میں انگریزی ادب میں یوفورک امیجری کی ایک جسے کہتے ہیں آپ ایکسیسو، میں اس کو اردو میں کہنا چاہ رہا ہوں انفیکٹ جو اس کی رسائی کنسٹرکشن کا تاثر ملتا ہے جو بالخصوص پرانے یونانی دیومالیائی فلسفوں میں سے اخذ کی گئی ہوئی ہے، جو کہ کسی ایک دیومالا نہیں بلکہ یونانی بیشتر دیومالائی ان میں سے اخذ کی گئی ہوئی ہے کہ. اور عارف فراد اسرار زندگی کی تشنگی میں ادراک ہستی کے رموز کو جاننے کی بے چینی اور اذیت سے گزرتے ہوئے گویا ہوئے ہوتے ہیں کہ کیوں موت اور زیست کی حد سے بے خبر، کیوں موت اور زیست کی حد سے ہوں بے خبر. کب دے گا ان کا علم مجھے اپنے ہاتھ میں. اس کے پیچھے ایک لمبی بات ہے جسے میں یعنی طوالت وقت کی وجہ سے نہیں کر رہا. میری نظر میں یہ ایک
میری نظر میں یہ ایک منفرد شعوری رویہ ہے جو اہل دانش کے ہاں تو آپ کو بکثرت ملے گا، لیکن میرے جیسے ہمہ شمہ شعراء کے ہاں نظر کم آتا ہے۔ تضاد ہستی پہ نہایت عمدگی سے بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک موڑ پر بچھڑ گیا۔ یہ تضاد ہستی کے اوپر ایک ہے کہ میں تو ایک موڑ پر بچھڑ گیا، اپنی ذات نے مجھے کیسے عجب سفر دیے۔ اور اسرار زیست اور فلسفہ تشکیک کے موضوع پر ایک بھرپور شعر جس پر گو کے اس فلسفہ تشکیک کے اوپر بہت سے لوگ مختلف موضوعات رائے رکھتے ہیں، لیکن اسرار زیست اور فلسفہ تشکیک کے موضوع پر ایک بھرپور شعر، جس شعر کو ہم نفسیاتی، تصوف، فلسفہ بلکہ فزکس کے آئنسٹائن کے جنرل ریلیٹیوٹی سے بھی کے حوالے سے بھی بحث کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے سارے موضوعات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے یہ شعر ہے کہ اس سے بھی ہم بحث کر سکتے ہیں۔ میں ہوں کہ میں نہیں ہوں، میں ہوں کہ میں نہیں ہوں، اسی مخمصے میں ہوں۔ میں ہوں کہ میں نہیں ہوں، اسی مخمصے میں ہوں، ہونا نہ ہونا اپنا ہی لگتا ہے شک برا۔ اب اس کے اوپر اسے آپ فلسفے کے روح سے، اسے آپ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے، جسے آپ عام الفاظ میں E=mc² کہتے ہیں، یا دوسرے اپنے نفسیاتی حوالے سے، یا آپ تصوف کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے چاہیں تو اس شعر کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور جبر و قدر کے حوالے، جبر و قدر کے موضوع پر ایک اچھوتا شعر جو مجھے بہت ہی پسند آیا کہ جبر و قدر ایک لمبا موضوع ہے جس کے اوپر میں لمبی بات کرنا تو نہیں چاہتا، میں نے چند لفظ کہے ہیں۔ جبر و قدر کے موضوع پر ایک اچھوتا شعر ہے، پروں نے باندھ دیا ہے بدن ہواؤں سے، پروں نے باندھ دیا ہے وزن ہواؤں سے، بدن ہواؤں سے، سو ایک عمر مقید تھے آسمانوں پر، پروں نے باندھ دیا ہے بدن ہواؤں سے، سو ایک عمر مقید تھے آسمانوں پر، آسمان میں ہم، شاید میں نے غلط پڑھ دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر کہتے ہوئے کوئی بھی شاعر محض جبر و قدر کے اعتراف ہی نہیں بلکہ اس پہ اپنی نارسائی کا مزاحمتی نوحہ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے چاہے ہے سو آپ کرے، ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو عارف فرات کے ہاں حسن پرستی اور ذوق کو بکثرت دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہر جگہ اسلوب دلکش ہے۔ کہتے ہیں کہ کھل ہی جائے تیرے جمال کا طلسم، کھل ہی جائے تیرے جمال کا طلسم، میری نظر کی راہ میں پردہ کوئی نیا گرا۔ کھل ہی نہ جائے تیرے جمال کا طلسم، میری نظر کی راہ میں پردہ کوئی نیا گرا۔ طلسم، جی، کھل ہی نہ جائے تیرے جمال کا طلسم، میری نظر کی راہ میں کوئی پردہ کوئی نیا گرا۔ ساری اصل میں بعض جگہ پر صحیح بھی لکھا ہوا ہے اور میں پڑھتے ہوئے اپنی روانی میں پڑھ جاتا ہوں، ایسا ہو جاتا ہے ایسے کاموں میں۔ آسمان، اور اسی موضوع پہ، آسمان کو بہت ہے مان سورج پر تو کیا،
آسمانوں کو بہت ہے مان سورج پر تو کیا، نیم شب گھر میں میرے بھی اترتا ہے ماہتاب، میرے ماہتاب۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کی طوالت سے بچنے کے لیے میں محض چند اشعار، چند چیدہ اشعار جو ہیں وہ اشعار پر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ عارف فرات صاحب کا تجسس آگہی پر ایک بہت توانا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا شعر، تو اندھیرے کا مسافر میں جہان ذات کا، ذات کا، تو اندھیرے کا مسافر میں جہان ذات کا، مجھ کو ہے درپیش ازل سے آگہی کا مسئلہ۔ میں پھر پڑھتا ہوں، تو اندھیرے کا مسافر میں جہان ذات کا، مجھ کو ہے درپیش ازل سے آگہی کا مسئلہ۔ اور عارف فرات صاحب کے ہاں ایک انتہائی جداگانہ انداز میں موت، جو ان کی شاعری کا ایک نمایاں استعارہ ہے، جو ایک مجھے کافی حد تک چارلس ڈکن کے بعد مجھے بہت مختلف استعارہ لگا ہے پاکستانی کسی بھی شاعر کا، کسی بھی پاکستانی شاعر کا، کہ جو موت کو، یا موت ان کی پوری شاعری کے اندر ایک ڈومیننٹ استعارہ ہے، چاہے وہ نظم کی شاعری ہے، چاہے وہ غزل کی شاعری ہے، لیکن اس کے انداز مختلف ہیں۔ اب آپ اس انداز کو دیکھیے کہ یہاں یہ موت کو کیا کہہ رہے ہیں۔ عارف فرات کے یہاں کہ ہاں ایک انفرادی جداگانہ انداز میں موت، جو ان کی شاعری کی ایک نمایاں استعارہ ہے، ایک رکھوالے کے سبب میں نظر آتی ہے، کسی محبوب کے روپ میں، اور کبھی وہ دیوار و در میں جکڑے ہوئے آزادی کے خواہاں نظر آتے ہیں، جو موت، جہاں سے موت انہیں آزاد کر سکتی ہے۔ عارف فرات صاحب کے اشعار میں کئی جگہ بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کی جبلی بے چینی، تجسس، جستجو اور جلد بازی، جو اسے ناشاد رکھنے کا بنیادی سبب ہے، اس کا ذکر مختلف پیرائے میں ملتا ہے، جیسے مجھ سے تو بالکل نہیں کھلتی گرہ اس بات کی، مجھ سے تو بالکل نہیں کھلتی گرہ اس بات کی، تو بتا انسان رہتا ہے خوش، تو بتا انسان رہتا ہے خوش کس حال میں۔ اور بہت شکریہ۔ عارف فرات کی شاعری میں بسا اوقات ایک زندگی سے اکتایا ہوا شخص کراہتا ہوا نظر آتا ہے، جس نے چونکہ ان کی شخصیت کے مفصل اور تحقیقی انداز میں نہیں دیکھا، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی اور گرد و پیش کے آلات یا زندگی کرانے کے ناقابل برداشت بوجھ سے دبی ہوئی کسی شخصیت تعلق کی وجہ سے یہ زندگی کی وجہ سے ہو۔ یہ زندگی جو میں نے گزاری ہے دوستو، یہ زندگی جو میں نے گزاری ہے دوستو، سمجھو کہ سر سے اپنے اتاری ہے دوستو۔ اور یہ دو ہی اشعار ہیں، اور اس کا دوسرا اشعار ہے، ہر دن عذاب روح بنا ہے میرے لیے، عذاب روح بنا ہے میرے لیے، ہر رات میری جاں پہ بھاری ہے دوستو۔ اور اسی تسلسل میں دوسرا شعر ہے کہ اس زندگی کو آنکھ، بہت خوبصورت شعر ہے، اس زندگی کو آنکھ میں رکھ کر گرائیے، اس زندگی کو آنکھ میں رکھ کر گزاریے، جس نے بھی اس کو دل میں اتارا نہیں رہا۔ بہت 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 خوبصورت شعر، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اور آخر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ عارف فرات
اصل میں عارف فراد صاحب کی غزل کے حوالے سے یہ سارے اشعار چلے آ رہے ہیں، تو نظم کی کتاب اور باقی کتابیں وہ ہیں، لہٰذا میں کچھ اختصار کے ساتھ کام لوں گا تاکہ باقی لوگوں کو بھی موقع مل سکے۔ عارف فراد کے یہاں ایک بات انتہائی منفرد نظر آتی ہے، جس کا تذکرہ میں وقت کی کمی کے باوجود کرنے سے نہیں رہ سکتا۔ وہ خود کو زندگی یا زندگی کا حصہ نہیں سمجھتے۔ یہ ایک بالکل جدا بات ہے، جداگانہ بات ہے کہ عارف فراد اپنی شاعری میں خود کو زندگی یا زندگی کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ زندگی کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی تیسرے فریق کا ذکر کر رہے ہوں۔ وہ خود بھی اپنی زندگی میں بسا اوقات وہ خود بھی اپنی زندگی سے بسا اوقات تھرڈ پرسن سنگولر کے طور پر بات کرتے، عام کلام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، اور خود کو زندگی سے جدا کر کے دانستہ ایک ابہام کو جنم دیتے ہیں، اور پھر اس ابہام کے گزشتہ کناروں کی تلاش میں سرگردان نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی نظموں میں بھی بکثرت دکھائی دیتا ہے، اور دراصل یہ انگریزی ادب میں ایک نئی استعمال ہونے والی ترکیب ہے، جسے ایکسپلوریشن آف سیلف پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، کوئی 8-10 سال پرانی وہ چیز ہے، جی ہاں، کہ انگریزی ادب میں ایک نئی استعمال ہونے والی ترکیب ہے جسے ایکسپلوریشن آف سیلف پرسونیفیکیشن کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، جو کہ انگریزی ادب میں بھی ابھی تک متنازع ہے۔ اس کے اوپر انگریزی ادب میں ایک رائے قائم نہیں ہو سکی، لیکن عارف فراد کا اسلوب اس سے جدا ہے۔ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ عارف فراد اس سے متاثر ہو کے کہہ رہے ہیں، ان کا اسلوب اس سے جدا ہے، بلکہ بعض جگہ اس کی ضد میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی تصور اس سے ملتا جلتا ہے۔ مثلا جسم میں جلتی آکسیجن کی طرح، جسم میں جلتی آکسیجن کی طرح کب تلک رہے گی زیست مجھ میں ایندھن کی طرح۔ میں نے اچھا طرح پڑھا نہیں ہے، جسم میں جلتی آکسیجن کی طرح کب تلک رہے گی زیست مجھ میں ایندھن کی طرح۔ یہ بیسیکلی اس حوالے سے ہے، اور ایک دو شعر اور اسی حوالے سے ہیں کہ کیا حقیقت ہوں کیا گماں ہوں میں۔ کتنا خوبصورت مصرع ہے کہ کیا حقیقت ہوں کیا گماں ہوں میں، دو چیزوں کے درمیان ہوں میں، دو جزیروں کے درمیان۔ کیا حقیقت ہوں کیا گماں ہوں میں، دو جزیروں کے درمیان ہوں۔ میں جو ایک بات کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ بعض اوقات اپنے آپ کو بھی خود تھرڈ پرسن سنگولر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو یہ دو جزیروں کے درمیان وہ خود کو موجود نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں میں دو جزیروں کے درمیان موجود ہوں، اپنی ایگزسٹنس کو یہاں بھی پروف کرتے ہیں اور دو جزیروں کو بھی پروف کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل نئی بات ہے ان کی شاعری کے اندر، اور اس کے علاوہ بے پناہ نئی باتیں ہیں جو وقت کی کمی کے باعث میں یہاں تو نہیں کر سکا، لیکن کبھی اگر مجھے اللہ نے موقع دیا اور وقت دیا تو میں ان کی کتابوں کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھوں گا ضرور۔ مجھے ان کتابوں نے اتنا متاثر کیا ہے۔ اور وہی بات جو ابھی میں نے کہی ہے کہ یہاں وہ اپنے آپ کو دو چیزوں کے درمیان ایک تیسرا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ افتخار عارف صاحب کی نظم کے بارے میں اب میں بہت ہی مختصر انداز میں نظم کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ
عارف راساری میں اصل میں وہ نام اصل میں میری ملاقات بھی افتخار عارف صاحب سے میری ملاقات بھی عارف فراد صاحب کے ذاتی ہوئی، تو ملتے جلتے نام ہیں عارف صاحب کی۔ جی، عارف فراد صاحب کی نظم کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے، لہٰذا میں مختصراً ان کی نظم پر بات کروں گا انشاءاللہ پھر کبھی۔ نظم پر دراصل نظم دنیا میں شعری تاریخ کی قدیم ترین صنف ہے جو قدیم دیومالائی اشلوک سے اخذ کی گئی ہے۔ موضوع کی طوالت سے بچنے کے لیے میں صرف عارف فراد صاحب کی چند نظموں پر اپنی رائے کا اظہار کروں گا جسے میں کافی سمجھتا ہوں۔ ویسے بھی عارف فراد صاحب کی نظم نگاری پر جناب خاور اعجاز صاحب جو کہ کونا مشق اور سینئر نقاد اور محقق ہیں اور شاعر ہیں، انہوں نے ایک سیر حاصل مضمون بھی دیباچہ میں تحریر کر رکھا ہے جس میں انہوں نے عارف فراد صاحب کی نظم نگاری پر نہایت تفصیل سے احاطہ کیا ہے۔ افتخار عارف صاحب کو زنجیر کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا، جس میں دوسرا حصہ سب سے طویل اور کتاب کی روح ہے۔ ساری میں دوبارہ اصل میں جہاں میں نے صرف عارف لکھا ہے نا، وہاں میں فراد پڑھنا بھول جاتا ہوں۔ عارف فراد صاحب موت، یہ نظم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، عارف فراد صاحب موت کے استعارے کو ظالمانہ حد تک استعمال کر جاتے ہیں۔ موت کے علاوہ عارف فراد صاحب وہمہ کو یقین کے اندر رکھ کر بات کرتے ہیں۔ میں اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ موت کے استعارے کو ظالمانہ حد تک استعمال کر جانا تو ایک الگ بات ہے۔ ہاں جی، کے علاوہ عارف فراد صاحب وہمہ کو یقین کے اندر رکھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ ان کی نظموں کے اندر آپ کو بسا اوقات ملے گا، اور اکثر اوقات وہ یقین کے ساتھ وہمہ کو بھی استعمال کر جاتے ہیں اکٹھے۔ جدید نظم میں عارف فراد کی نظم کو میں ذاتی طور پر ایک توانا اور معتبر آواز کے ساتھ ساتھ دانشوری کے زمرے میں استعمال کرتا ہوں، اور زنجیر کو محض چند جملوں میں یا سطحی رائے دینا کچھ مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ زنجیر تقاضا کرتی ہے کہ اس پر ایک ہمہ جہت تحقیقی کام کی ضرورت ہے۔ عارف فراد ایک انتہائی گہری سوچ اور متانت کے مالک ہیں۔ وہ اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والے معمولی سے معمولی واردات میں گہرے انداز میں متاثر ہوتے ہیں۔ عارف فراد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نظم کے اچھے شاعر ہیں یا غزل کے اچھے شاعر ہیں نہایت مشکل ہے، لیکن میرے خیال میں عارف فراد کی نظم میں مجھے زیادہ پختگی نظر آتی ہے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک ان کی
ان کی صاحب صدر سے ان کی مقام میں جاتا ہے بہت شکریہ جی. میں ایک ان کی اصل میں ایک مخصوص نظم پر کچھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تو باقی کچھ چیزیں میں نے تنقیدہ نقطۂ نظر سے بھی لکھی تھی، لیکن ان کو بھی میں انوائٹ کر رہا ہوں. عارف صاحب کی ایک نظم ہے ایلن وائٹل، آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں مجھے خاص طور پر قابل ذکر لگی ہے کیونکہ ساری یہاں مجھے چشمہ استعمال کرنا پڑ گیا، ورنہ میں عارف فراد کو عارف فراد صاحب کی نظم ایلن وائٹل جو خاص طور پر قابل ذکر لگی ہے کیونکہ نیم علامتی شعریت کو قاری کے لیے ایک آسان راستہ فراہم کرتی ہے. میں لفظ یا عنوان ایلن وائٹل کی اس تفصیل پر اکتفا کرتے ہوئے کہ عارف فراد صاحب نے فٹ نوٹ میں لکھ دیا ہے اس قاری کی آسانی کے لیے کہ محض یہ ضرور بنانا چاہتا ہوں. سوری، اس میں یہ پینسل سے لکھی ہوئی چیز ہے تو میں شاید اس کو نہایت بہت شکریہ. بہرحال یہ طلعت منیر صاحب تھے جو بہت تفصیلی اور سراسل گفتگو کر رہے تھے. ان کی جو وکالت میں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم اردو پڑھاتے ہیں اور نذیر اکبر آبادی اور اکبر الآبادی کو بچے جو ہیں وہ مکس اپ کر جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. افتخار عارف، اور اگر عارف فراد کو جو ہے وہ تو ان میں فے کی بھی تکرار ہے، الف کی بھی تکرار ہے، اور رے کی بھی تکرار ہے، اور عارف تو بذات خود تو مطلب اچھی بات جو مجھے ان کے مضمون میں یہ لگی کہ انہوں نے فلسفیانہ جہتیں جو ہیں، فلسفیانہ اور نفسیاتی جہتوں کا تذکرہ کیا ہے. جبر و قدر ہے، موت و حیات ہے، عدم وجود ہے، جبلت ہے، جستجو ہے، اور تجسیم ہے، اور حقیقت اور گمان ہے. تو ماشاءاللہ ان کے لیے ہم تالیاں بجاتے ہیں کہ بہت تفصیلی جو ہے وہ. عارف صاحب کی شخصیت جو ہے وہ، اس میں 5 باتیں جو مجھے نظر آتی ہیں: خوش گفتار ہیں، خوش طبع ہیں، ہنس مکھ ہیں، ہمدرد ہیں، اور علم دوست ہیں. ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اب تھوڑا سا رنگ محفل بدلتا رہتا ہے، رنگ کوئی وفا نہیں کرتا. تھوڑا سا محفل کا رنگ بدلنے کے لیے میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دیتا ہوں جو فرزند چکوال ہیں اور چیئرمین قصب کمال ہیں. جناب مظہر شہزاد خان صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. استاد محترم، سب سے بڑا خوف میرے لیے کہ میرے استاد محترم جناب منور ہاشمی یہاں تشریف رکھتے ہیں. منی بیگم کہیں کوئٹہ میں غزل گا رہی تھی تو اتنے میں ایک پٹھان خنجر لے کے آ گیا تو وہ ڈر گئی. تو کہتے ڈرو نہیں، مجھے اس کا نام بتاؤ جو آپ کو لایا ہے یہاں پہ. میں کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہا. اچھا، میں بالکل کوئی شعر نہیں سناؤں گا کیونکہ میں بھی غلط شعر پڑھتا ہوں، پھر عارف فراد ٹھیک کرتا رہے گا. تو خیر، احمد فراز صاحب کے افتخار عارف اچھا، فراد سے میری کبھی بنی نہیں ہے، ساری شیریاں لے جاتا ہے یہ. نباتات کا قاضی باقر وسیم میرا یار، میرا چکوالی دوست. عارف فراد سے میں بتا دوں کہ میری ایک بے تکلفانہ پرانی دوستی ہے. میرے بچے اس کے ہائیڈلبرگ اسکول میں پڑھتے رہے ہیں
اور وہاں سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا تھا کافی ٹائم. اب تو بچے بھی ماشاءاللہ میرے بڑے ہو گئے ہیں. فرحات ایک عجیب و غریب شخصیت کا مالک. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا ادب اور صحافت بھی ساتھ ساتھ یہ ایک پہلو اس کا رہ گیا ہے کہ یہ ایک بہترین صحافی بھی ہے اور کافی عرصہ باقاعدہ میگزین یہاں سے ایک جرمن میگزین بھی نکالتا رہا اور یہاں سے بھی میگزین کرتا رہا اور انٹرویوز کیے بے شمار لوگوں کے، جس میں خاص ایک انٹرویو تھا. وہ خود بھی اقبالیات کو پڑھتے اور منور ہاشمی صاحب تو ہیں ہی. انہوں نے غالباً میڈم کرسٹین نام تھا یا کیا ان کا جو ہوسٹر، وہ انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا جنہوں نے اقبال کے بارے میں کچھ جو بھی کہا تھا وہ خیر قابل دست اندازی ادب بھی ہے اور پولیس بھی ہے، وہ دونوں چیزیں آتی ہیں. وہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا. بہرحال عارف فراد اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے محسن احسان، ڈاکٹر نذیر تبسم، جنید آذر، احمد فراز صاحب، خاطر غزنوی جیسے لوگ اور مدھو بال اور مینا کماری جیسے لوگ بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. دلیپ کمار کے ساتھ ساتھ راج کپور فیملی بھی. اچھا یہ واحد پٹھان ہے عارف جو شین کاپ کا بڑا خیال رکھتا ہے. حالانکہ آپ یقین کریں کہ ان کے صوبے میں اچھا خاصا مذکر مؤنث ہو جاتا ہے، مؤنث مذکر ہو جاتا ہے، اور یہاں حد نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے تو ان کا وزیر اعلیٰ بھی ہوتی تھا، ہے نا جی، ہوتی ان کے یہاں ہوتی ہے. اچھا میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا بڑا دلچسپ ہماری دوستی کے حوالے سے. عارف فراز صاحب کی لاہور میں ایک شام رکھی گئی اور الحمرہ میں غالباً وہ تھی شام. تو یہاں سے نکلے عارف صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا. آج ایک اور دوست یاد آ رہے تھے، میں یہ قصہ سنانے لگا ہوں. تو ہم موٹر وے پہ جا رہے تھے، کلر کار انٹرچینج، کلر کار سے اوپر جب وہ آتی ہے سالٹ رینج آتی ہے تو بڑی خوفناک علاقہ ہے. تو یہ بہت سلو ہو گئے. ویسے بھی بڑی شریفانہ گاڑی چلاتے، صرف گاڑی شریفانہ چلاتے ہیں. تو یہ بہت آہستہ جا رہے تھے، یہ بہت آہستہ جا رہے تھے. میں نے کہا عارف صاحب جان دو کی ہو گیا مطلب. انہوں نے کہا نہیں یار وہ چلان. میں نے کہا چلان میرے ذمہ. نہیں وہ ترابی نے بھی کہا تھا ایک دفعہ تو چلان کروا دیا تھا. تو میں نے کہا آپ چلے تو صحیح. انہوں نے اٹھا دی گاڑی سالٹ رینج میں. تو جو ہی ہم اترے تو آگے سے موٹر وے پولیس والوں نے کہتے لو جی مدر صاحب پھنس گئے. میں نے کہا مدر کبھی پھنسا نہیں ہے. 2 منٹ بعد انہوں نے کہا جی مارنے کے سر پلیز ایسا نہ یہ تیز چلائیے گا. چلان نہیں ہونے دیے کبھی. عارف نے کسی شاعر کبھی چالان نہیں کیا. عارف جو عروض کے یہ ماہر سمجھے جاتے ہیں، کتاب بھی ہے ان کی. عروض کے ساتھ ساتھ عارف کی بھی ماہر ہے. خوبصورت پٹھان ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنی شستہ اردو اور اتنی مشکل اردو. مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ تو سادہ شعروں کی بات کرتے ہیں. عارف کے ہاں مجھے کلاسک وہ نظر آتا ہے جو اساتذہ کے ہاں نظر آتا تھا. وہ الفاظ بھی نظر آتے ہیں، وہ خوبصورتی بھی نظر آتی ہے، وہ مضامین بھی نظر آتے ہیں. بہرحال میرے دوست قاضی باقر نے نباتات کا ذکر کیا. مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگا، لیکن مجھے یہ زیادہ مٹھاس نظر آئی کہ جب مجھے انہوں نے فون پہ پہلے بتایا کہ میری کتاب آ رہی ہے موسم نارسائی، تو یقین کریں میرے ذہن میں صرف رس ملائی آیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ موسم نارسائی ہے. اور جب زنجیر کا انہوں نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں انجیر آیا. تو نباتات کے ساتھ بھی اور مٹھاس کے ساتھ بھی عارف کی شاعری میں بھی ایسی مٹھاس ہے. اس کے ہاں درد بھی ہے. اس کے ہاں درد بھی ہے کہ کشمیر کا درد اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ اور درد کے ساتھ. جو زنجیر کتاب ہے اس پہ اچھا ایک ان سے جو زندگی میں گناہ ہوا اس کا میں یہاں تذکرہ کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو. انہوں نے پہلی کتاب نواز شریف صاحب کے نام کی تھی. تھینک یو جی. بہت اچھا مظہر شہزاد صاحب نے جس خیبر پختونخوا کی تذکیر و تانیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ شعر میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ محکمے کا وزیر ہوتا ہے ریلوے کا وزیر ہوتی ہے. بہت اچھی گفتگو ہوئی جناب عارف فراد صاحب کے فن کے حوالے سے. اب میں استدعا گزار ہوں اس شخصیت کی خدمت میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی. بہت رفاقت ان کی جو ہے وہ رہی ہے اور ابھی بھی جو ہے رفاقت ہے. جناب ڈاکٹر فرت عباس صاحب کی خدمت میں بہت سی کتابوں کو سمیت تشریف لائیں اور اپنے ذریعہ خیالات سے نوازیں. جناب ڈاکٹر فرت عباس صاحب.
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप परेशान ना हो, मैं आपको ज़्यादा नहीं थकाऊंगा। बस 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ऐनक भी साथ लाए हो तो रुकावट भी नहीं आएगी, आप तसल्ली। आरिफ साहब की इफ्तिखार आरिफ नहीं, आरिफ फरहाद साहब की 3 किताबें हैं, तीनों पर मैं 3 मज़मून, हर मज़मून 14 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लिख चुका हूँ। लिहाजा आज मैंने ये ख़तरा मूल नहीं लिया कि इनकी शख्सियत पर कोई लंबा चौड़ा मज़मून लिखूँ, हल्का फुल्का बस लिख डाला है, 2 सफ़हात पर मुश्तमिल, बर्दाश्त कर लीजिएगा। उन्वान है जनाब सदर, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। इससे पहले कि मैं मोहतरम आरिफ फरहाद के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में और उनके अर्ज़े हुनर व खुलूस के बारे में इजहार ख़याल करूँ, कुछ ना कुछ बोलूँ और कुछ ना कुछ लिखूँ, इस बेबज़ाती और कम मायगी का एतराफ़ करता चलूँ कि आरिफ फरहाद के बारे में जानते हुए भी वो कुछ नहीं जानता जिसे मुझे जानना चाहिए या मुझे जानना चाहिए था। ये खूबी तो मेरे हल्का अहबाब में और शनासा अदीबों में सिर्फ़ और सिर्फ आरिफ फरहाद के साथ साथ जनाब नसीम सहर, जनाब डॉक्टर जुनैद आज़र, जनाब नासिर मंगल और जनाब जमील यूसुफ के अलावा डॉक्टर निसार तुराबी में मौजूद है कि वो जिससे रब्ते बाहमी रखते हैं उसके बारे में बला की खबर बल्कि ख़बरें रखते हैं, बल्कि माजी और हाल के मुकाबले में आने वाले कल की बाबत भी बाखबर रहते हैं, और कहीं कोई बात वाज़े न हो तो जासूसियत के साथ साथ महवियत और शाकियत को बरूए कार लाते हुए बाखबर हो जाते हैं। इस कदर बारीक बीनी से खबरियत की तरफ माइल होते हैं कि ताल्लुकात भी 2 आतशी हो जाते हैं और लुत्फ़ आने लगता है। जनाब सदर, इसमें कलाम नहीं कि साल साल से एक हसरत लिए फिरता रहा हूँ कि किसी साहिब नज़र और साहिब दिमाग से मिलूँ, सो आरिफ फरहाद की फ़ाल मेरे हिस्से में आई। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आरिफ फरहाद की नियाज़मंदाना सोहबत अदब मुयस्सर है, और मेरी खुशबख्ती है कि आज के ज़माने में 6-7 साल गुजारने के बावजूद ये ताल्लुक़ अभी तक पाइंदा और ताबिंदा है। जब से मैं इनके जाल में आया हूँ तो उनके कई जमाल व जलाल के नज़ारे देखता आया हूँ। यूँ मरगूबियत और मानूसियत के होते हुए अकीदत भी उनके लिए मेरे दिल में मौजूद है, और यही मरगूबियत, मानूसियत और अकीदत ही है जो आरिफ फरहाद की ज़ात और फ़िक्र फ़न के हवाले से इस तहरीर का जवाज़ है, वरना मन आनम के मन दानम। मुझे इससे क्या गरज कि वो एक बेहतरीन उस्ताद हैं, नौखेज़ कलियों और फूलों को संवारने और उन्हें महकाने की फ़िक्र में गलता दर्स व तदरीस का सहारा लिए हुए हैं। इल्म व अदब की वसअत लिए माही और इसके खदो खाल पर मज़ामीन लिखते लिखते किताब लिख बैठे हैं, या फिर हिस्से लताफ़त के इजहार के लिए मौसम नारसाई और जंजीर ऐसी शायरी उर्दू अदब को अता कर चुके हैं। और मुझे इससे भी कोई सरोकार नहीं कि वो सैकड़ों किताबें अपने इदारे के तवस्सुत से शाये करते हुए सुखन परताजी करते हैं, और मुझे इस बात का एतराफ़ भी नहीं करना कि मेरे लिए कई तकारीब मुरव्वत तरतीब देकर थकावट आसार रवियों से आजकल मिलते मिलाते हैं और अपने लिए कुछ न कुछ करने के लिए सोचने लगे हैं। मुझे तो बस इस बात का इदराक करना है कि इनकी कायनात का सिलसिला लामुतनाही मेरी फ़िक्र व नज़र की दस्तरस से बाहर है। वो साइंस के तालिब इल्म हैं, वो अदब अदाब से आरास्ता हैं, और वो मज़ाहिब आलम की अलिफ बे जानते हैं। उन्हें अहबाब के रवैयों का तज्ज़िया करना आता है। वो दस्त शनास, चेहरा शनास के साथ साथ फितरत शनास शख्सियत के आमिल हैं। वो फ़लसफ़े पर गुफ्तगू करते हुए बक़द्र इस्तिताअत हयात व मौजूदात आलम पर अपने नक्श मुरतब करने की फ़िक्र में गलता रहते हैं। इनकी शख्सियत कुछ दो और कुछ लो के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो फयाज़ हैं मगर फयाज़ी चाहते भी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो जुल्म बर्दाश्त करते हैं। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के आदी हैं और यूं हिसाब किताब बराबर करने पर यकीन रखते हैं। वो सुकून परवर समंदर में इर्ताश पैदा करने वाले उस पत्थर का जवाब उछल कर ज़रूर देते हैं जो साहिल पर खड़े किसी तमाशबीन ने फेंका हो।
جی ہاں، وہ انا شعار، انا پرست اور فی الحق کی جیتی جاگتی تفسیر ہیں۔ لیکن یہ منزل بہت کٹھن ہے اور اس سعادت کو عنایات بے غایات کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عشق و مستی سے آگے سوچنے کے قائل ہیں اور عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ وحدت و شعور کی منزل سے آگاہ ہیں۔ ان کی انسانی فکر اپنی کوتاہیوں اور کم یابیوں کے باوجود تھک ہار کر بیٹھ جانے کو تیار نہیں، بلکہ بقدر استطاعت حالات اور معاملات پر کمندیں ڈالنے کی فکر میں غلطہ رہتی ہے۔ وہ دنیا داروں اور عدم نوازوں کی تضییق سے بھی بددل نہیں ہوتے، بلکہ اہل دنیا کے خبث باطن اور ظاہرداریوں کے تماشے پر ہنستے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سبب ان کی تحریر میں اتنا سچ، اتنی شعلہ نوائی اور گفتگو میں دانائی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا داری کی کسوٹی پر پرکھا نہیں جا سکتا کہ یہ دلوں کا معاملہ ہے۔ جناب صدر موصوف کی تحریریں حلاوت اور اسلوب کے اعتبار سے اپنا ایک تاثر چھوڑتی ہیں اور کامیاب ادیب کے طور پر ربط و تسلسل کی حامل ہیں۔ ان میں نظمیں اور شاعری سامع اور قاری کو کہیں اکتار سے دوچار نہیں ہونے دیتی۔ ان کی شاعری تصوف کی چاشنیوں، اخلاقی قدروں اور محسوسات کے مرغولوں اور فطری مناسبت کے اعتبار سے اپنے مراتب رکھتی ہیں۔ وہ زندگی سے پیار اور موسیقیت کے استدلال کے ساتھ حرارت آموز شاعری کرتے کرتے، مسکراہٹوں کے پھول چنتے چنتے مصائب کو دائمی رفیق سمجھ کر گزارا کر لینے کے عادی ہیں۔ معاملہ بندی، نازک خیالی، طنز و مزاح اور ابہام ان کی شاعری، ان کے کلام اور ان کی شخصیت کی آئینہ داری کرتے ہیں، اور یوں عارف فرہاد واردات قلبی کا اظہار کرتے ہوئے سچے جذبات کی مصوری کر جاتے ہیں۔ وہ رفت خیال، تازگی فکر اور ندرت بیان سے روایتی مضامین میں تازگی اور شگفتگی بھر دینے کے ہنر سے آگاہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عارف فرہاد میرے، آپ کے اور ہم سب کے عہد کا ایک ایسا سچا انسان، کھرا فنکار اور نظم و نثر پر گہری جذباتی اور تیکھی نظر رکھنے والا ایسا ادیب ہے جو مضطرب ہے اور دانش اور آرستگی کے ساتھ ناروا سلوک کے باوجود اپنا ادبی سفر اس ماحول میں تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے اور اپنی نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ خدا کرے کہ یہ نامعلوم منزل اسے کسی معلوم منزل کا پتہ دے، اس کا اضطراب کم ہو اور اسے کتاب خاں سے صاحب کتاب کی منزل عطا کرے۔ بقول اقبال، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی رہے تھے، جس میں MBBS ڈاکٹر کی تشخیص بھی تھی اور PhD ڈاکٹر کی جو ہے وہ عالمانہ ایک تو بہت ہی داد حاصل کرتا، لیکن چند برداشت کر لیجئے۔ اور عارف فرہاد سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں یہ مضمون آپ کو نہ پسند ہے، یہ سمجھے کہ یہ افتخار عارف کے لیے لکھا ہے۔ اس کا عنوان ہے فرہاد کی کوئی لے نہیں ہے۔ فرہاد کی کوئی لے نہیں ہے۔ برادر عزیز، عارف فرہاد کی یہ تقریب ان کی شخصیت و فن کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ان کے فن پر تو اہل فن ہی اظہار خیال کریں گے، بلکہ کر چکے ہیں۔ میں ان کی شخصیت پر چند باتیں کرنا چاہوں گا، اور وہ بھی ہلکے پھلکے انداز میں، تاکہ باغبان بھی خوش رہے اور راضی رہے صیاد بھی۔ یہاں عارف فرہاد ہی کو باغبان بھی سمجھ لیجئے اور صیاد بھی۔ یہ جملہ دوبارہ، تاکہ میں ان کی شخصیت پر چند باتیں کرنا چاہوں گا، وہ بھی ہلکے پھلکے انداز میں، تاکہ باغبان بھی خوش رہے اور صیاد بھی۔ یہاں عارف فرہاد ہی کو باغبان بھی سمجھ لیجئے اور صیاد بھی۔ عارف فرہاد کے اندر کا صاحب معرفت لفظ عارف کی فے پر ختم ہوتا ہے۔ عارف فرہاد کے اندر کا صاحب معرفت لفظ عارف کی فے پر ختم ہوتا ہے، حرف فے پر، اور اسی حرف فے سے فرہاد شروع ہو جاتا ہے۔ صوتی لحاظ سے اس فے نے
ان کے نام میں کیا فنی خوبی پیدا کی ہے وہ قابل داد ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عارفانہ رنگ کو فرہاد کی شیریں پسندی اور شیریں کلامی نے اوجھل کر دیا۔ میں چونکہ اندر کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے ان کی شیریں بیانی یا شیریں پسندی کے قصے میرا موضوع نہیں، وہ خود اس پر کچھ کہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ میرا عارف فرہاد سے قلمی تعلق کئی اشروں پر محیط ہے، تاہم قلبی تعلق کو ابھی چند مہینے ہوئے۔ اس عرصے میں جلوت و خلوت میں انہیں دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی خوش لباس اور خوش کلام شخصیت میں ایک مقناطیسیت اور مٹھاس پائی جاتی ہے، البتہ بعض اوقات ان کے لہجے میں مٹھاس کچھ زیادہ ہو جائے تو مجھے شوگر کی گولی کھانی پڑتی۔ یہ مٹھاس ان کے دوستوں، مخالفوں اور دشمنوں کو بھی ان کے پاس یکجا کر دیتی، جیسے کہ شیر اور بکری کا ایک گھاٹ پر پانی پینا۔ ایسی محفلوں میں عارف فرہاد کو بڈھے شیروں اور مظلوم بکریوں کی زبانی بہت کچھ اخلاقاً سننا اور سہنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب چلے گئے، یہ جملہ خاص طور پر ان کی توجہ کے لیے تھا۔ ایسی محفلوں میں عارف فرہاد کو بڈھے شیروں اور مظلوم بکریوں کی زبانی بہت کچھ اخلاقاً سننا اور سہنا پڑتا ہے۔ ان کے حلقے میں کچھ لوگ ان کے ساؤتھ ایشین ٹی وی کی وجہ سے، کچھ ان کے ناشر ہونے کے سبب، کچھ تنقید نگار ہونے کی وجہ سے، اور باقی خواہ مخواہ یا جمعہ جنج نال کے ساتھ کے طور پر شامل ہیں۔ یہ لوگ ان کے سامنے غیبتوں کا اتوار بازار لگائے رکھتے ہیں، اور عارف فرہاد یہ تمام شکایتیں اور حکایتیں اپنی میموری میں محفوظ کرتے اور ان کی نشر و اشاعت کا کار خیر سر انجام دیے بغیر کچھ دن بعد یہ سارا ڈیٹا ڈسٹ بن یا ٹریش باکس کی نظر کر دیتے۔ ان کا بھلا ہو ورنہ شہر میں جانے کتنے فضیحتیں ہو چکے ہوتے ہیں۔ ناشر ہونے کے سبب بہت سے لوگوں سے رابطے میں رہنا ان کی مجبوری ہے کہ روٹی تو کسی طور کما کھائے مچندر۔ ان کے وقت کا ایک بڑا حصہ اپنے کالج، اپنے اشاعتی سرگرمیوں، ساؤتھ ایشین ٹی وی یا کمپوزر اور پرنٹر کے پاس خرچ ہو جاتا ہے۔ بطور ناشر کئی مصنفین کتاب کی اشاعت میں تاخیر کے سبب ان کا پیچھا یہاں سے وہاں تک کرتے رہتے ہیں۔ ان تمام کے لیے ایک اہم ٹپ دے رہا ہوں، اگر کئی دن تک آپ کو عارف فرہاد پکڑائی نہ دیں تو سیدھے ڈاکٹر فرحت عباس کے القائم اسپتال پہنچ جائیں، جہاں اگر وہ موجود نہ بھی ہوں تو ان کا لیپ ٹاپ ان کی موجودگی کا اعلان کر رہا ہوگا۔ اگر انہوں نے یہ تمام جھنجھٹ نہ پال رکھے ہوتے تو وہ ایک بہت اچھے شاعر ہوتے۔ اچھے شاعر تو وہ اب بھی ہیں، مگر اس میں بہت کا اضافہ ان دنوں کے لیے چھوڑتا ہوں جب وہ تخلیقی سرگرمیوں میں ہمہ وقت مگن ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ان کی مصروفیات میں گھر سے کالج، کمپوزر، پرنٹر، القائم اسپتال تک کی ڈرائیونگ بھی شامل ہے۔ لیکن وہ جو کسی نے کہا تھا کہ تم رات کہیں بھی گزارو، صبح اپنے بستر ہی سے اٹھا کرو، چنانچہ عارف فرہاد بھی اٹھتے اپنے ہی بستر سے، اور اندر کی بات ہے کہ ایک شریف آدمی کی طرح سوتے بھی اپنے ہی بستر پر۔ ان کی ایک اور مصروفیت کا ذکر رہ چلا تھا، اکثر ادبی تقریبات کی نظامت بھی کرتے ہیں، جہاں وہ نظامت کو لیکچررشپ سمجھتے ہیں۔ ایسے میں ان کی طویل ماہرانہ رائے سامنے بیٹھے ہوئے ادبی خلیفوں کو طفل مکتب سمجھتے ہوئے بڑے نادر اور پر حکمت نکات آشکارا کرنے لگتی ہے، اور مزہ تو اس وقت آتا ہے جب عارف فرہاد ان معاملات پر خود کو حرف آخر سمجھتے ہوئے جب کہتے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ادبی خلیفے بغلے جانے لگتے ہیں۔ عارف فرہاد نظم و غزل دونوں میں اپنا اظہار کرتے ہیں، اور ماہیہ تو ان کا میدان بہت پہلے سے ہے جس پر انہوں نے تحقیق بھی کی ہے۔ عمومی رجحان کی پیروی کرتے ہوئے وہ عموماً اپنی ایک دو غزلیں اور نظمیں ہی مشاعروں میں سناتے ہیں، اور وہ الگ باندھ کے رکھتے ہیں جو مال اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک شاعر نے کسی سینئر شاعر سے کہا میں نظمیں بھی کہتا ہوں اور غزلیں بھی۔ اس نے جب غزل سنائی تو بزرگ شاعر نے کہا تم نظمیں کہا کرو، نظم سنائی تو کہا تم غزل کہا کرو۔
میں نے عارف فرحات کی نظمیں بھی اور غزلیں بھی سنی اور پڑھی ہیں، اور میرا ان کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ دونوں میں اپنا تخلیقی اظہار کرتے رہیں، کہ دونوں میں ان کا ایک الگ لہجہ اور انداز ہے۔ قابل تحسین بات یہ ہے کہ نقاد اور محقق ہونے کے باوجود ان کی شاعری ان دونوں وائرسز کے اثرات سے کافی حد تک محفوظ ہے۔ میرے دعوے کی دلیل میں آپ ان کی نظموں کا مجموعہ زنجیر اور غزلوں کا مجموعہ موسم نارسائی ملاحظہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زنجیر میں بھی قید نہیں ہیں، اور ان کی نارسائی بھی در حقیقت نارسائی نہیں ہے، کہ وہ فن کی شہزادی تک پہنچ چکے ہیں۔ عارف فرحات کا تعلق راولپنڈی سے کسی حد تک دور اور پشاور سے خاصی حد تک نزدیک علاقے نوشہرہ سے نسلاً پٹھان ہیں، تاہم وہ کبھی شلواری یا نسواری پٹھان محسوس نہیں ہوتے، البتہ مزاجاً کبھی کبھی وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ واقع پٹھان ہیں، جن کی پٹھانیت پر راولپنڈی کے نیم فوجی علاقے ٹنچ بھاٹا میں قیام نے کوئی کمی نہیں آنے دی۔ لیکن یہ ایک استثنائی صورتحال ہے۔ زیادہ تر اوقات میں جب ان کے اندر کی پٹھانیت سو رہی ہوتی ہے، وہ اچھے خاصے مخلص، پیارے اور خوش گفتار انسان ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اوقات میں جب ان کے اندر کی پٹھانیت سو رہی ہوتی ہے، وہ اچھے خاصے مخلص، پیارے اور خوش گفتار انسان ہوتے ہیں۔ عارف فرحات کے پسندیدہ کاموں یا منصوبوں میں منتخب شاعری اور معروف شاعروں کی شاعری پر مشتمل کتابوں کے علاوہ بہت سے ادبی جرائد شائع کرنے کا پروگرام بھی شامل ہے۔ یہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں تک محدود رہتے ہیں، اور ہم ان پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ آخری پیراگراف ہے۔ آخری بات یہ کہ اوراق اور فنون جیسے بڑے ادبی جرائد میں شائع ہونے کو گزشتہ دنوں ایک تقریب میں ان کا خاص اعزاز کہا گیا ہے۔ اگرچہ اسے اعزاز اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا کہ اوراق، فنون، نقوش، سریر جیسے معتبر جرائد میں ان کے آغاز سے اختتام تک لاکھوں ادیب اور شاعر شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے آج محدود چند کے نام ہی ادبی آفاق پر روشن ہے۔ چنانچہ بڑا ادیب ہونے کے لیے محض یہی حوالہ اور معیار کافی نہیں۔ ہم سب کی طرح عارف فرحات کو بھی ان جرائد میں اشاعت نہیں، بلکہ ان کی اپنی شاعری اور ان کا نثری کام زندہ رکھے گا، جو ان کے مزید وقت اور توجہ کا منتظر ہے۔ وما علینا الا عارف فرحات فن کی شہزادی تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ تھے جناب سب کی تالیوں کی گونج میں آج کے صاحب شام جناب عارف فرحات صاحب سے التماس ہو کہ وہ تشکر کے کلمات اور نمونہ کلام کے لیے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی، مہمانان خصوصی جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب اور محترم نسیم سحر صاحب، اور تمام ارباب فکر و دانش، اہل نظر اور ہمارے عزیز دوست جو یہاں موجود ہیں، ان تمام کا میں ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی اس تقریب کے لیے وقت نکالا اور اس تقریب کو زینت بخشی۔ صاحب صدر تمام دوست اپنی اپنی جگہ ظاہر دوستی نبھانے کے لیے یا اپنی علمیت کا اظہار کرنے کے لیے یا اپنا وہ جو خلوص اور محبت ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ پچھلے ہفتے ہی تقریب جناب ہارون عباس صاحب نے اپنی ایک تنظیم بنائی، ساؤتھ ایشین لٹریری فورم، ایک چینل چلا رہے ہیں، اس کے پروڈیوسر ہیں، بڑے محبت کرنے والے دوست ہیں، آج بھی یہاں ریکارڈنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس تقریب میں کچھ دوستوں نے اس بات کا اظہار کیا، ڈاکٹر وزیر آغا اور احمد ادیم قاسمی صاحب کا ذکر کیا، ان کے پرچوں کا ذکر کیا۔ یہ بات درست ہے نسیم سحر صاحب کی کہ اس میں بہت سے لوگ شائع ہوتے رہے ہیں، لیکن اصل چیز وہ کمٹمنٹ ہے
وہ تسلسل ہے کہ اگر وہ تسلسل قائم رہتا ہے اور وہ ایک دیر لکھتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ زندہ رہتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی تخلیق کار کی ایک دو چیزیں اس معیار پر پورا اترتی تھیں اور ڈاکٹر وزیر آغا اور احمد ندیم قاسمی صاحب انہیں اپنے موقر اور جرائد میں وہ چھاپ دیتے تھے، لیکن اس کے بعد شاید ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا تھا. مجھے اس بات کا اظہار کرنے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اعتراف کرتا ہوں کہ میری جو نظم نگاری میں جو ایڈیٹنگ کا فن میں نے سیکھا ہے تو وہ ڈاکٹر وزیر آغا سے سیکھا ہے. میرے نام ان کے جو خطوط ہیں، جو میرا ان کے ساتھ ایک خط و کتابت کا سلسلہ تھا، وہ ایک کتابی شکل میں بھی انشاءاللہ شائع ہوں گے. تو یہ بات اس لیے صرف اعزاز کی بات نہیں ہے کہ میں چھپتا رہا. اصل بات جو کہنے والی تھی وہ یہ تھی کہ آغا صاحب سے ہم نے نظم کو سنوارنا اور اس کو ایڈٹ کرنا سیکھا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ قاسمی صاحب نے اس کے باوجود کہ میں اس پہلے اوراق میں اس وقت ایک دو گروہوں کا سلسلہ تھا، کچھ کو اوراقی اور کچھ کو فنونیہ کہا جاتا تھا، اور اس وقت اور اب بھی ہمارے سینئر اساتذہ کرام اس شاعر کو مستند شاعر کا درجہ دے دیا کرتے تھے جس کی کوئی تخلیق ان پرچوں میں شائع ہوا کرتی تھی. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب تک یہ پرچے نکلتے رہے قاسمی صاحب کی حیات میں. اور قاسمی صاحب جیسے بڑے آدمی میں نے نہیں دیکھے کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ میں اوراق میں میری نظم شائع ہونا شروع ہوئی، انہوں نے مجھے پیرلل ساتھ لے کے چلا. مجھے فنون میں میری غزلیں شائع ہوتی ہیں اور اوراق میں نظمیں. لیکن اصل چیز جو شاعر کو زندہ رکھتی ہے وہ اس کی تخلیق ہے. اور صاحب صدر میں بتاتا چلوں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ تو آنے والے وقت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بہت سے بڑے بڑے نامور شعراء ایسے تھے جنہوں نے بڑا عمدہ کلام لکھا، لیکن آج انہیں کوئی نہیں جانتا. سب وقت کی دھول میں کہیں پیچھے رہ گئے. تو میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا شاعر ادیب نہیں سمجھتا. کچھ دوست احباب جو ہیں وہ اگر کہتے بھی ہیں تو میں مسکراہٹ میں اس بات کو ٹال دیتا ہوں. میں غزلیں تو بہت مشاعروں میں سناتا رہا ہوں. 1991 کا زمانہ تھا جب جناب عبداللطیف مجروح کلوروی، سید خانوادے سے ان کا تعلق ہے، جناب فضل الرحمان عظیمی، جناب اختر عالم صدیقی، جناب اختر ہوشیار پوری، یہ تمام اساتذہ فن جو تھے یہ کمال آباد جیسے پسماندہ علاقوں میں میری حوصلہ افزائی کے لیے آیا کرتے تھے اور مشاعروں کا سلسلہ تھا. وہ مشاعرے جو ہیں وہ ذاتی تعلق کے ساتھ ساتھ ایک تحریک کا سبب بنے میرے لیے. اس کے پیرلل ساتھ جو ادبی جرائد تھے انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی. میں خود بھی بزم ادب ہی جس کو بعد میں ہم نے حلقہ علم ادب کا درجہ دیا وہ بھی چلتا رہا. اور میری جو تربیت ہے وہ ہوتی رہی. ساتھ ساتھ ہم حلقہ ارباب ذوق کے تنقیدی اجلاسوں میں بھی آتے رہے. اس وقت عبید باز قمر میرے خیال سیکریٹری تھے نئے نئے، اور بعد میں تادیر زاہد حسن چغتائی صاحب اس کے سیکریٹری رہے. ان تنقیدی اجلاسوں میں اس وقت جو نقاد اور ادیب اور محقق ہمارے دوست آتے تھے، بزرگ دوست آتے تھے، وہ اتنی شاندار گفتگو کیا کرتے تھے تخلیق پر کہ ہم نے اس سے سیکھا ہے. بہت سے نکات فن ہم نے سیکھے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ لکھتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جس طرح اولاد تو ساری عزیز ہوتی ہے ماں باپ کو، اس طرح شاعری بھی مجھے ساری عزیز ہے. لیکن اکثر مشاعروں میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار سنا کر دو چار چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. میری مصروفیت آڑے آ جاتی ہے، سارا دن ایک دوڑ میں ہوتا ہے. کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک تعلیمی ادارہ ہے وہ چلاتا ہوں، اس کے بعد بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ تقریبات کا سلسلہ ہے. تو جو چیزیں زیادہ سنا دی جاتی ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں، ازبر ہو جاتی ہیں. تو جب کبھی اچانک ڈاکٹر صاحب کی کال آتی کہ آج ایک ہنگامی مشاعرہ ہے، یا ابھی ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے مہمان آتے ہیں ملتان سے کہیں سے اور ہنگامی مشاعرہ، تو وہ پھر جو بھی چیز یاد ہوتی ہے ہم وہ سنا دیتے ہیں. ایک غزل پیش کرتا ہوں. اے اضطراب زیست کچھ آ کر بتا مجھے، اے اضطراب زیست کچھ آ کر بتا مجھے، کیوں موت کا خیال سکون دے گیا مجھے. کیا بات ہے، جی شکریہ. اے اضطراب زیست کچھ آ کر بتا مجھے، کیوں موت کا خیال سکون دے گیا مجھے. اب تو جہاں میں رہنا ابس ہے دوستو، اب تو جہاں میں رہنا ابس ہے دوستو، اب تو دکھائی دینے لگا ہے خدا مجھے. شکریہ. اب تو دکھائی دینے لگا ہے خدا مجھے، پرواہ نہیں کسی کی کوئی ساتھ دے نہ دے، پرواہ نہیں کسی کی کوئی ساتھ دے نہ دے،
غم نے بنا دیا ہے میرا آسرا مجھے، غم نے بنا دیا ہے میرا آسرا مجھے، پرواہ نہیں کسی کی کوئی ساتھ دے نہ دے، غم نے بنا دیا ہے میرا آسرا مجھے، دل پر صدائے غیب سے بس اتنا کھل سکا، دل پر صدائے غیب سے بس اتنا کھل سکا، میں کیا ہوں اور کرنا ہے دنیا میں کیا مجھے، شکریہ، دل پر صدائے غیب سے بس اتنا کھل سکا، میں کیا ہوں اور کرنا ہے دنیا میں کیا مجھے، فرہاد عمر کاٹ دی ساری مگر کبھی، فرہاد عمر کاٹ دی ساری مگر کبھی، دنیا کی کوئی شے نہ لگی آشنا مجھے، دنیا کی کوئی شے نہ لگی آشنا مجھے، آنکھیں ہیں نہ ڈھال اس ایک غم پر، یہ میری پسندیدہ بہر ہے۔ بچپن میں اقبال کی نظمیں جب پڑھا کرتا تھا کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، تو یہ مجھے اتنی مرغوب ہوئی کہ میں نے اس میں بہت سی غزلیں لکھ رکھی ہیں۔ یہ غزل سامنے، اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں وہ بغیر کسی ارادے کے سناتا جا رہا ہوں۔ آنکھیں ہیں نہ ڈھال اس ایک غم پر، کھلتا ہی نہیں جہان ہم پر، آنکھیں ہیں نہ ڈھال اس ایک غم پر، کھلتا ہی نہیں جہان ہم پر، غربت کا عجب ہے لطف لیکن، غربت کا عجب ہے لطف لیکن، رسوائی بھی ہے قدم قدم پر، غربت کا عجب ہے لطف لیکن، رسوائی بھی ہے قدم قدم پر، دل کو ہے خیال تیرا ورنہ، دل کو ہے خیال تیرا ورنہ، کب تھا یہ مہربان ہم پر، دل کو ہے خیال تیرا ورنہ، کب تھا یہ مہربان ہم پر، ممکن ہے کہ وہ اسی سفر میں، ممکن ہے کہ وہ اسی سفر میں مل جائے مجھے کسی قدم پر، اور رشتہ نہ رہا کوئی تو فرہاد، رشتہ نہ رہا کوئی تو فرہاد، الزام اب کیا ریس قفس میں ہوں، میری روح رقص کرے تو کیا، میرا جسم ڈالے دھمال کیا، ابھی تک غلامی غیر کے کسی درد ریس قفس میں ہوں، میری روح رقص کرے تو کیا، میرا جسم ڈالے دھمال کیا، جی ایک دو نظمیں پیش کرتا ہوں تاکہ وہ دوست جنہوں نے شاعری کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی انہیں تھوڑا سا اندازہ ہو سکے۔ نظم معرہ ہے، ہری شاخ تیرے جمال کی، ہری شاخ تیرے جمال کی، کرے آبیاری خیال کی، ہری شاخ تیرے جمال کی، کرے آبیاری خیال کی، کہیں پر مہک ہے کہیں ہوا، نہیں یاد کچھ بھی تیرے سوا، کوئی بات ماضی و حال کی، کرے آبیاری خیال کی، میرے جسم و جان میں اتر گئی، میری جان میں جان سی بھر گئی، کوئی رات تیرے دھمال کی، کرے آبیاری خیال کی، میری شب کی تیرگی مر گئی، کوئی نور آنکھ میں بھر گئی، نئی رات تیرے شوال کی، کرے آبیاری خیال کی، تیری کہکشاؤں سی کہکشاں، تیری کہکشاؤں سی کہکشاں، بھلا اس جہان میں ہے کہاں، تیرا حسن مہر و نجوم سا، مجھے کب نصیب کے چومتا، وہ شباب تیرا شراب سا، جسے دیکھ دیکھ میں جھومتا، جسے دیکھ دیکھ میں جھومتا، وہ کلی تھی یا کوئی پھول سا، میری زندگی کا چراغ تھا، تیری نوجوانی کا باغ تھا، بھری نوجوانی کے باغ میں ہری شاخ تیرے جمال کی، کرے آبیاری خیال کی، کرے آبیاری خیال کی۔ ایک آزاد نظم میں بس پیش کرتا ہوں، اور وہ ایک نظم جس کا ذکر انہوں نے کیا ایلن وائٹل،
وہ ایک تھیوری ہے جس میں اصل بات جو میں اپنی زیست کو نیگلیکٹ کرتا ہوا محسوس کر رہا تھا وہ ایک خواب پر مبنی تھی. اس کتاب زنجیر میں 3 نظمیں ایسی ہیں جو عالم خواب میں لکھی گئیں اور صبح اٹھ کر وہ تحریر کر دی میں نے، اور اس میں نے کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ بھی نہیں کی، جس میں ایک نظم ایلن وائٹل ہے اور دوسری ہے سورج خواب کے اندر گم ہو گیا. اور یہ جو ایلن وائٹل کا ذکر انہوں نے کیا تو وہ ایک فلاسفی ایک تھیوری ہے، ایک فلاسفی ہے. یہاں پر جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر میں وہ نظم نہیں سناؤں گا. میں ایک اور نظم یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ سامنے نظر آ جاتی ہے. بساط کائنات کو میں کیا کروں، میں ایک دن بساط زیست ہاتھ پر لیے افق کی رہ گزار پر یوں چل پڑا. میں ایک دن بساط زیست ہاتھ پر لیے افق کی رہ گزار پر یوں چل پڑا کہ جیسے کوئی عمر قید کاٹنے کے بعد بے نشان منزلوں کی سمت الیکٹرون کی طرح سے دائرے میں چل پڑے، اور اس کی ساری خواہشیں صلیب ہفتہ آسماں پہ چاند اور زمین کی طرح سے ایک دوسرے سے دور اپنے اپنے دائروں میں مضطرب ٹنگی رہیں. یہ مرحلہ سزا کا تھا کہ امتحان کی گھڑی کے سنگلاخ راہ پر لباس روز و شب پہن کے مجھ سے وقت الجھ گیا. یہ مرحلہ سزا کا تھا کہ امتحان کی گھڑی کے سنگلاخ راہ پر لباس روز و شب پہن کے مجھ سے وقت الجھ گیا. تو بادلوں نے میرے حوصلے میں جان ڈال دی، ضعیف برگدوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، میں جست بھر کے اس جہان کی حدوں سے اور آگے بڑھ گیا. لباس روز یہ مرحلہ سزا کا تھا کہ امتحان کی گھڑی کے سنگلاخ راہ پر لباس روز و شب پہن کے مجھ سے وقت الجھ گیا. تو بادلوں نے میرے حوصلے میں جان ڈال دی، ضعیف برگدوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، میں جست بھر کے اس جہان کی حدوں سے اور آگے بڑھ گیا کہ آپ اپنی ہست پار کر گیا. تو یوں لگا کہ آپ اپنی ہست پار کر گیا، تو یوں لگا کہ خود کو اپنی روشنی کے دائرے میں بھر گیا. تو یوں لگا کہ خود کو اپنی روشنی کے دائرے میں بھر گیا، اور اب میں کائنات کی بساط، کہکشاؤں کی بساط ہاتھ پر لیے ہوئے گھنے سمندروں میں غرق سوچتا ہوں کیا کروں. بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے جناب عارف فرحات صاحب، اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ان کی رفاقت میں ایک چھوٹا سا روزدان میں بھی بن گیا ہوں. میں اب مجھے بیر کا تھوڑا تھوڑا ادراک ہو رہا تھا کہ یہ گھر سے بے گھر ہونا کیسا، یہ فعلن اور بیر متقارب چہاردے ہے، اور یہ متفاعلن ہے، اور یہ فاعلن ہے. تو اچھا ہے، اور بندہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. اور عارف فرحات صاحب کی ایک یہ روزدانی جو ہے، یہ ایک نئی جلد جو ہے وہ سامنے آئی ہے ان کے تحقیقی مقالے کی صورت میں. انشاءاللہ وہ مقالہ جو ہے وہ جلد اس کو ہم شائع بھی کریں گے اور وہ آپ کے ہاتھوں تک پہنچے گا. بہت ایک یادگار تقریب جو ہے وہ اختتامی لمحات کی طرف گامزن ہے، اور میں آج کی اس تقریب کے صدر محفل، ہم اپنے کالج میں 13 لوگ ہیں اردو کے پروفیسر جو ہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے ان کے فیض یافتگان کی ہے، ان کے شاگردان کی ہے. اور میری آج جو ہے وہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج پہلی ملاقات جو ہے وہ ان سے ہے. بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز ناردرن یونیورسٹی نوشہرہ میں اپنی خدمات کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. معروف ادیب، معروف شاعر پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت فرمائیں. معزز و محترم جناب ڈاکٹر عارف فرحات صاحب، ڈاکٹر اس لیے کہ اگلی جو تقریب ہوگی انشاءاللہ اس میں باقاعدہ
डॉक्टर आरिफ फरहाद होंगे, और डॉक्टर फरहत अब्बास साहब, वो तो बहुत खूबसूरत उन्होंने मजमून पढ़ा। डॉक्टर जो हैं वो भी किसी मतलब है, उसमें हमारे दिल के डॉक्टर हैं, हमारी रूह के डॉक्टर हैं, जनाब नसीम सहर साहब और मुअज़्ज़ज़ हज़रात व सामईन, ख़वातीन हज़रात तो सामईन के अंदर जो भी तशरीफ़ फरमा हैं। आरिफ फरहाद से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। मैं इनको बहुत अच्छा शायर समझता हूँ, इसलिए कि मेरे वालिद मोहतरम ने फरमाया था कि ये बहुत अच्छे शायर हैं। बहुत अच्छा जुमला है जी। बाकी मैंने ख़ुद भी जब देखा, इनको पढ़ा, तो उनकी बात जो है वो सनद महसूस हुई, सच महसूस हुई। इनको पढ़ता हूँ, नज़में मैं ज़रा कम पढ़ता हूँ असल में, क्योंकि नज़मों के हवाले से मेरी एक राय है कि नज़में बहुत अमूमन आजकल आप देखें कि लंबी लंबी लिखी जाती हैं, और उन नज़मों में पहली सतर जब पढ़ते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या इसके अंदर क्या मानवियत है। आखिरी सतर तक जाते रहें तो कोई थोड़ी बहुत समझ में बात आती है, दोबारा पढ़ें तो फिर समझ में बात आती है, और दोबारा पढ़ने का वक्त नहीं होता। अच्छी बात। तो ये इस तरह से नज़में रह जाती। मैंने ये देखा कि आरिफ फरहाद की जो नज़म है वो मुख्तलिफ है। आप शुरू में पहली सतर पढ़ते हैं तो मानवियत खुलने लगती है उसकी, आखिर तक भरपूर मानवियत आपके सामने आ जाती है। इसी तरह से है, और मैंने ये महसूस किया कि ये जो आजकल की जो नज़म है उसको इसी तरह होना चाहिए, बजाय इसके कि छुपी हुई उसके अंदर मानवियत हो और बंदा ढूंढता रहे और कई दिन तक उसके चक्कर में पड़ा रहे। अब इनकी एक नज़म जो है मेरे सामने, मैं वक्त असल में काम लेना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी सारी बातें करता जा रहा हूँ। एक नज़म है, वो उन्होंने अपनी नज़म के बारे में ही लिखी है। मेरी आँख के आईने में अजब ख्वाब की एक खिड़की खुली, गुनगुनाती हवा रक्स करने लगी। मैंने पूछा हवा से कि तू कौन है, तो हवा ने कहा, मैं तेरी ख्वाब धरती पे उगती हुई मखमली नज़्म हूँ। मैं तेरी ख्वाब धरती पे उगती हुई मखमली नज़्म हूँ। ख्वाब धरती कि जिसमें कभी मुस्कुराते हुए फूल थे, मीठे चश्मे थे, ताज़ा जज्बों की भीगी हुई घास थी। अब मगर हिजरत की रुत है, हिजर की रुत है, कर्ब के चंद मगमूम से फूल हैं। नज़म तो लंबी है, लेकिन यहाँ तक भी आप देखिए मानवियत उसकी पूरी तरह से मौजूद। तो ये जो मैंने बात की है, ये इसलिए की है कि ये उसका सबूत सामने है मेरे। इसी तरह से मैंने सारी ये किताब देखी, और मैं इस किताब के बारे में ये कह सकता हूँ कि ये किताब दामन दिल के लिए जंजीर है। और मैंने ये भी महसूस किया इसी किताब के अंदर कि इन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। शुरू से आखिर तक मैंने महसूस किया है कि इनकी रग रग में मेहनत के असरात नज़र आते हैं। आजकल आम तौर पे लोग जो है ना मेहनत नहीं करते। मेहनत किस बात पे करते हैं? अपनी लॉबी को मजबूत करने के लिए। अगर वो अपने फ़न पे मेहनत करें तो वो भी अच्छे अच्छे शेर आरिफ फरहाद की तरह लिख सकते। तो ये है, इनको किसी लॉबी की ज़रूरत नहीं है। इनका शेर बोलता है कि एक किसी शायर ने लिखा है जी। बाकी
ان کی کچھ میں نے شعر لکھے تھے جو میں پڑھنا چاہتا تھا، وہ خود انہوں نے پڑھ دی۔ اب 2-3 شعر اور ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ کس کمال کے شعر ہیں۔ غزل کا جو شعر ہے نا، غزل کے حوالے سے جب تک میر تقی میر کو آپ نہیں دیکھیں گے، نہیں سوچیں گے، نہیں ان کی پیروی کریں گے، غزل غزل نہیں ہوتی۔ یہ تو ان کے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہ میر کے پیروکار بھی ہیں اور ان کا رنگ، ان کا عکس نظر آتا ہے شعر میں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں یہ شعر ان کے، میں خوش گمانیوں میں تیرے ساتھ چل پڑا، میں خوش گمانیوں میں تیرے ساتھ چل پڑا، اور تجھ سے ایک ہاتھ بڑھایا نہیں گیا، اور تجھ سے ایک ہاتھ بڑھایا نہیں۔ میں خوش گمانیوں میں تیرے ساتھ چل پڑا، میں نے زندگی گزار دی، سارا زندگی میں چلتا رہا، تیرے کلام نے تو میرا دل بجھا دیا، تیرے کلام نے تو میرا دل بجھا دیا، مجھ سے تو ایک چراغ بجھایا نہیں گیا، تیرے کلام نے تو میرا دل بجھا۔ تو اسی طرح اور یہ شعر دیکھیں آپ، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کس حد تک یہ ان کے کلام کے اندر جو حمدیت ہے، حمد ہے، اور حمد پہ کیسا یقین ہے ان کا، وہ دیکھیں۔ خود میں کوئی نقص کیسے دیکھوں، خود میں کوئی نقص کیسے دیکھوں، میں تیرے ہی ہاتھ سے بنا، میں تیرے ہی ہاتھ سے بنا ہوں، اور پھر سوچوں تو ہوں بہت پرانا، سوچوں تو ہوں بہت پرانا، دیکھوں تو ابھی نیا نیا، دیکھوں تو ابھی نیا نیا۔ دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ کلاسیک کو پسند کرنے والا شخص، میر کو پسند کرنے والا شخص آج جدید دور کے اندر اپنی پہچان رکھتا ہے، یہ وہ بات۔ اور یہ مطلب ہے کہ روایت اور جدت کے امتزاج پہ کھڑے ہوئے شخص ہیں جن کا نام عارف فرہاد ہے۔ آپ دیکھیں، اس قدر زیست پہ غالب ہے نگاہوں کا فریب، اس قدر زیست پہ غالب ہے نگاہوں کا فریب، دور تک مجھ کو نظر آتے ہیں دریا صحرا، دور تک مجھ کو نظر۔ پھر دیکھیں، ہم بھی گہرائی میں فرہاد اترتے لیکن، ہم بھی گہرائی میں فرہاد اترتے لیکن، موج در موج سمندر میں چھپا تھا صحرا، موج در موج سمندر میں چھپا تھا صحرا۔ کیا معنی؟ تو یہ شاعر ہے، تو یہ شاعر عارف فرہاد ہے، افتخار عارف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ہاں شاید یہ چیزیں نہ ملیں آپ کو۔ بہرحال میں اتنا ہی عرض کروں گا، اور چونکہ تقریب کا عنوان جو ہے عارف فرہاد شخصیت اور فن، تو میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ مجھے عارف فرہاد کی شخصیت اور فن دونوں سے محبت ہے، اور دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں۔ جناب ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب کے اس صدارتی خطاب کے ساتھ ہی آج کی یہ